اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ دوستو، آج لفظ زبان پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں ایک حدیث مبارک ہے، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بندہ ایک بات اپنی زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی خوشنودی کی بات ہوتی ہے، بندہ اس کا خیال نہیں کرتا، لیکن اللہ اس بات کی بدولت اس کے درجے بلند فرماتا ہے۔ اسی طرح آدمی اللہ کو ناراض کرنے والی بات زبان سے لاپرواہی کے ساتھ نکالتا ہے جو اسے جہنم میں گرا دیتی ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں فرما دیا گیا ہے کہ زبان کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے۔ اگر زبان کا استعمال صحیح ہوگا اور لاپرواہی نہیں کی جائے گی تو تمام کی تمام بھلائیاں زبان سے سرزد ہوں گی اور درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ اور اگر زبان کا استعمال غلط ہوتا رہے گا تو کیا ہوگا کہ بہت ساری برائیاں زبان سے منسوب ہیں اور غارت ہو جائے گا سارا کچھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ بخاری شریف میں موجود ہے، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لے لوں گا جنت کی ضمانت لے لوں گا۔ کتنا بڑا فرمان ہے یہ، کتنی بڑی بات ہے۔ صرف دو چیزوں کی ضمانت انسان دے دے تو جنت کی ضمانت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں لے لوں گا۔ تو وہ زبان اور شرمگاہ ہے۔ زبان کا استعمال اور پھر شرمگاہ کی حفاظت، یہ سارا کچھ ہم نے اس پہ غور کرنا ہے۔ تذکرہ بار بار ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ میں خود اور ہم سارے اس پہ غور کریں، توجہ کریں، اور ابھی تک جو برائیاں، جو پریشانیاں، جو مسائل ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم غور کریں کہ کیا یہ زبان کی وجہ سے تو نہیں ہے یا کسی اور برائی کی وجہ سے تو نہیں ہے، تو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ایک اور فرمان مبارک موجود ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں۔ تو ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو یہاں پر یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں۔ مزید تحقیق آپ کر سکتے ہیں کہ یہ لفظ کیا ہے۔ اگر صرف لوگ لکھا ہوا ہے تو یہ وائڈ رینج ہو جاتی ہے، اس میں سب کی حفاظت محفوظ، سب کو محفوظ کرنا ہوگا، سوائے ان کے جو آپ پر کو خدا نخواستہ مسلمانوں پر اگر کوئی حملہ آور ہوتے ہیں تو دفاع حق ہے ہمارا، ہم دفاع کریں گے، لیکن چڑھائی نہیں کر سکتے۔ اور اخلاق سے، اپنی محبت سے اسلام کو، دین کو، حق کو پہنچائیں سب تک، یہ ہم پہ فرض ہے، اور یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہمارے دین کا حصہ ہے، فروع دین میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک فرمان مبارک میرے سامنے ہے، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ وہ جس کے دل میں برائی ہے بھلائی نہ پائے گا، وہ جس کے دل میں برائی ہے بھلائی نہ پائے گا، اور جس کی زبان میں نکتہ چینی ہے وہ آفت میں گرے گا، اور جس کی زبان میں نکتہ چینی ہے وہ آفت میں گرے گا۔ تو کتنا بڑا فرمان ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہ دل میں برائی ہے تو بھلائی نہیں ملے گی، اور زبان میں نکتہ چینی ہے، تنقید ہی کرتے رہیں، نکتہ چینی ہی کرتے رہیں، خامیاں ہی نکالتے رہیں، نقص ہی نکالتے رہیں لوگوں میں، اور آپ کو بھلائیاں نظر ہی نہ آئیں، اور نظر آئیں تو پھر ان پہ پردہ پوشی کرتے رہیں، ان بھلائیوں کا ذکر ہی نہ کریں، اور کسی کے سامنے کسی کی کوئی اچھی تعریف، جائز تعریف ہی نہ کریں، تو کیا ہوگا؟ تو ظاہر ہے آفت میں ہی گریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری اصلاح کے لیے ہیں۔ اسی طرح جناب اعلیٰ ہمارے سامنے ایک اور فرمان مبارک موجود ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زبان کی کھیتی دل ہے، اس میں اچھی تخم ریزی کرو، اگر سارے دانے نہ اگ سکیں تو کچھ ضرور اگ جائیں گے، اگر سارے دانے نہ اگ سکیں تو ضرور
تو کچھ ضرور اگ جائیں گے۔ زبان کی کھیتی دل ہے، یعنی زبان پہ اچھی باتیں لاؤ، اچھی باتیں کرو تو کیا ہوگا، اس کی کھیتی دل ہے، کچھ دانے تو اگ جائیں گے دل میں، کچھ تو بھلائی راسخ ہو جائے گی اس دل میں، اور وہ کھیتی تیار ہو جائے گی۔ جب دل کے اندر جو اچھی چیز ہے وہ تیار ہو جائے گی تو کامیابیاں ہی کامیابیاں ملیں گی۔ مزید بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اس لیے ہم اس کو یہیں پر روکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔